Ladies and gentlemen, today I will be explaining how to write academic and literary essays. And then I have given you an example of development, which is not the name of statistics, but real change in people's lives. Now, essay can be academic and essay can be. Please write a comment that essay can be academic and essay can be literary. Essay can be academic and essay can be literary. Essay या academic हो सकता है या literary हो सकता है. Now, academic means only scientific approach, data, statistics, evidence. While literary means also figures of speech, idioms, proverbs, quotations. So we have two types of essays. दो किस्म के essays है, या academic है या literary है. तो academic में हम सिर्फ साइंसी चीजें डालते हैं, statistics, हिसाब किताब, evidence वगैरह डालते हैं. While in the literary we use quotations, proverbs, idioms, figures of speech, simile, ये चीजें हम उसमें डालते हैं. So I have given you wonderful notes on today's topic. आज के टॉपिक्स में मैंने आपको बेहतरीन नोट्स दिए हैं कि भाई इसे कैसे लिखा जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है. फिर आज का जो टॉपिक है that economic development is not only statistics but real change in human's life. तो इसकी भी मैंने आपको आउटलाइंस भी दिया है, डेटा भी दिया है, सब कुछ दिया है. आपको सिर्फ मैच के बाद जो है बैठ के उसको पढ़ना है एक एक चीज को, and then you will be able to write an essay. अब इस टॉपिक को समझना जरूरी है. इस टॉपिक का मतलब क्या है? इस टॉपिक का मतलब ये है कि सिर्फ हिसाब ज़बानी जमा खर्च वो नहीं होता. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों की जिंदगी चेंज होनी चाहिए. यू हैव टू चेंज ह्यूमन्स लाइफ, नॉट प्लेइंग विद स्टैटिस्टिक्स. ये आप देखते ना अखबार में आते जी पाकिस्तान की जीडीपी इतना हो गया, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ गए और जी हमारा इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ गया. तो वो फिगर्स आपको देते हैं, स्टैटिस्टिक्स देते हैं, टेबल देते हैं, ग्राफ देते हैं. ठीक है, तो ये टॉपिक आपको ये कहता है कि भाईजान ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं है. क्या लोगों की जिंदगी में कोई चेंज आई है? That is economic development. So there is a difference between growth and development. Growth is physical, while development is social. Physical growth is one thing. Social development, psychological development, economic development is another thing. अब एक बच्चा है वो फिजिकली ग्रो कर रहा है. पहले वो 1 फुट का होता है, फिर 2 फुट का हो जाता है, फिर 3 फुट का हो जाता है, फिर 5 फुट का हो जाता है. तो ये ग्रोथ है. लेकिन आया ये बच्चा जो है, ये जवान जो है, उसकी जिंदगी कैसी है? क्या वो खुशहाल है? क्या वो खुश है? क्या उसके पास गाड़ी है? क्या उसके पास अच्छा घर है? क्या उसका ज़हन ठीक है? क्या उसके पास अकल है, इल्म है, समझ बूझ है? तो ये जो चीजें हैं, दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट. इसको डेवलपमेंट कहते हैं. ग्रोथ जो है फिजिकल होता है. डेवलपमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव. इट इंक्लूड्स many things. तो आज का इसे जो है उसका मतलब ये है कि भाई सिर्फ ग्रोथ नहीं है,
ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی میں آنا چاہیے. اگر آپ امریکہ جاتے ہیں یا کینیڈا جاتے ہیں, جاپان جاتے ہیں, G7 کنٹریز میں جاتے ہیں, تو جیسے آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو آپ کو ایک دم پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کنٹری کیسا ہے. اور جیسے آپ جاتے ہیں, فار ایگزامپل ان کینیڈا دیر از اے لا آف ایکولائزیشن, کہ کینیڈا دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے, جسٹ 37 ملین پاپولیشن. پاکستان از 240 ملین پاپولیشن. لیکن کینیڈا میں اب جہاں بھی جائے دا لا آف ایکولائزیشن, کہ سارے لوگ ایکول ہیں. ایک چھوٹے سے گاؤں میں بھی اس کینیڈین کو وہ سہولیات حاصل ہوں گے جو ٹورانٹو میں, جو مونٹریال میں, جو بڑے بڑے شہروں میں حاصل ہوتے ہیں. تو پورا کینیڈا اس طرح ہے جیسا کہ باہر ٹاؤن ہے یا کوئی ڈیفینس ہے. پورا کینیڈا جہاں بھی آپ جائیں, سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے آفٹر رشیا. پاکستان میں آپ ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ کو تو اچھی چیزیں نظر آتی ہے, لیکن جیسے آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں تو پھر سارا وہی گن بھرا. تو اگر اخبار میں بہت آتا ہے کہ جی پاکستان نے اتنی ترقی کی اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی زندگی میں وہ چیز نہیں دیکھتے. اب انڈیا پاکستان سے بھی بدتر ہے. انڈیا کے گلیوں میں, روڈوں پہ لوگ, ان کا برتھ ہو جاتا ہے اور پھر ادھر ہی مر جاتے ہیں بغیر گھر کے. تو اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے, لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے, آپ کو کیسے نظر آتی ہے. یہ چھوٹے سے انٹروڈکشن کے بعد اگر آپ اس نوٹس کو آپ بھی پڑھے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں. اور آپ لوگوں نے اس ٹاپک پہ ایک ایسے لکھنا ہے. ڈیٹا میں نے آپ کو دی ہے, آؤٹ لائن میں نے آپ کو دی ہے, گوگل میں مزید اس کو سرچ کرے, نالج اپنا بڑھائے اور 24 گھنٹوں میں یہ ایسے ضرور لکھے, کیونکہ ہمارے اس منتھ میں ہم نے ایسے کے ٹاپکس آپ کو دیے ہیں کہ روزانہ ہم ایک ایک ایسے کریں گے. If you have any questions, so please ask. Otherwise, read, study the notes and start writing your essay. اگر 10 پیراگراف نہیں لکھ سکتے, 20 نہیں لکھ سکتے, تو 2 پیراگراف لکھو, 3 لکھو, کچھ تو لکھو اس ٹاپک پہ. تو جو گرامر آپ سیکھ رہے ہیں اس گرامر کو یہاں اپلائی کرے, نوٹس کو پڑھے, آج کے نوٹس کو. تو 24 گھنٹوں میں گرامر کے نوٹس اگر آپ نے پڑھ لیے اور ایسے کے نوٹس پڑھ لیے, ایک گرامر پہ آپ نے لیکچر دیا سیف 2 میں, گرامر پہ آپ نے ایک ٹاپک بنایا اور ایک آپ نے ایسے لکھ دیا, تو یہ آج کے لیے بہت ہے. پاکستان افیئرس کا کلاس جو ہے ہم کل لیں گے. Today's topic is academic. آج کا جو ٹاپک ہے یہ ایکیڈیمک ہے, لیکن ایسے جو ہے اس میں ایکیڈیمک اور لٹریری چیزیں مکس ہو جاتی ہے. آپ اس میں پرووربس, ایڈیمز وغیرہ ڈال سکتے ہیں. جو جنرل قسم کا ٹاپک ہوتا ہے تو وہ لٹریری ہوتا ہے, کسی خاص ایشو پہ ہوتا ہے تو وہ ایکیڈیمک ہوتا ہے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایکیڈیمک ہے. اب دیکھیں نا, یہ جو اس منتھ کی جو ایسے کے ٹاپکس ہیں اس میں جو فلاسفی جہاں لکھا ہے, سائیکالوجی جہاں لکھا ہے, تو وہ لٹریری ٹاپکس ہے. کوئی ہے بندہ جو اس مہینے کے ہمارے ٹاپکس کاپی پیسٹ کرے ادھر کامنٹ میں نے آپ کو اس مہینے کے لیے ٹاپکس دیے ہیں. وہ ٹاپکس جہاں سائیکالوجی لکھا ہے, جہاں فلاسفی لکھا ہے, تو وہ لٹریری ٹاپکس ہے. اور جو ایشوز پہ ہے, مثلا اکنامک ڈیولپمنٹ پہ ہے یا ایجوکیشن پہ ہے, پاورٹی پہ ہے, تو یہ ایکیڈیمک ہے.
CSS کے ایسے آپ مکس کر سکتے ہیں. مثلا اس میں آپ ایڈیمز ڈال سکتے ہیں. لٹرری میں زیادہ ایڈیمز ہوتے ہیں, پرووربز ہوتے ہیں, کوٹیشنز ہوتے ہیں. So all the best, guys. Let's see the final overs of the match if you want, and read the notes for both the classes. See you tomorrow.